دوستوں، آج 14 ذیقعت جمعرات کے دن کا ایک خاص اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ایسا عمل ہے جو اللہ والوں نے بتایا ہے۔ جو شخص بھی اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس عمل کو صرف ایک بار کر لیتا ہے، اس کی بڑی سے بڑی حاجات بھی فوراً پوری ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرا یہ کام ناممکن ہے، اللہ پاک اس عمل کی بدولت اس کو بھی ممکن کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کا عمل کرنے سے بندہ جو بھی حاجت لے کر بیٹھتا ہے، یہ عمل بعد میں مکمل ہوتا ہے، حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں، یہ عمل بے حد آزمودہ اور مجرب عمل ہے۔ صرف 30 سیکنڈ کا عمل ہے، ایک آدھے منٹ کا عمل ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا، یعنی جو آپ کے منہ سے نکالیں گے وہ مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو بے شک وظیفہ آج 14 ذیقعت جمعرات کے دن صرف ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس عمل نے 1 2 10 20 بندوں کو نہیں، بے تحاشا بندوں کو کامیاب کرا ہے۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ بھی کامیابی چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ پاک کی رضا چاہتے ہیں، آپ لوگ بھی اللہ الصمد کی اگر آپ لوگ مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے آج 14 ذیقعت جمعرات کے دن کر کے دیکھیے گا۔ اللہ والوں، جمعرات کا دن بہت خاص دن ہوتا ہے۔ اس دن ہر بندہ غیر معمولی کچھ نہ کچھ صدقہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو بھی اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے تو آپ لوگ بھی بالخصوص آج کے دن ضرور کوئی چھوٹا موٹا صدقہ کریں۔ اللہ والوں، جمعرات کا دن فضیلت کے اعتبار سے جمعے سے افضل تو نہیں، لیکن جمعے کے بعد ضرور آتا ہے۔ بہت سارے اللہ والے کہتے ہیں کہ جمعرات کے دن ایک ایسا گھڑی ضرور ہے جس کے اندر آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ والوں، وہ وقت بھی عصر کے درمیان آتا ہے، عصر اور مغرب کے درمیان۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اس وظیفے کو صرف ایک بار پڑھیں گے، اللہ پاک آپ کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے، آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص عمل ہے۔ یہ عمل اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے۔ یہ کوئی بنے بنائے وظائف نہیں، یہ اللہ والوں کے وظائف ہیں جو آپ کی خدمت میں لے کر میں حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ آج کے دن آپ کسی بھی وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں، وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی کر لیں، یا پھر عشاء کے بعد کر لیں، یا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی وقت آپ لوگ جب آپ کو فارغ ہوں، آپ لوگ اس ایک آدھے منٹ کا عمل ایک کونے میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آج کے دن اگلا دن آنے سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ عمل بالکل مختصر سا ہے، بڑا آسان سا ہے، لیکن اس عمل کی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ جو بندہ یہ عمل کرتا ہے، فوراً اس کے لیے معرفت کے، رحمت کے، برکت کے، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یعنی کہ 4 چیزوں کے دروازے اس بندے کے لیے فوراً کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں، غنی ہونا چاہتے ہیں، جو شخص بھی مالا مال، مال و دولت حاصل کرنے کا خواہش مند ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج 14 ذیقعت جمعرات کے دن اس عمل کو ضرور کرے، کیونکہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اصل دولت کے راستے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص جس کو روزگار نہ ملتا ہو، غربت کی وجہ سے شدید تنگ دستیوں میں رہتا ہو یا پھر رہتی ہو، یہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں۔ جو شخص بھی ان کیفیات میں رہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ اس عمل کو لازمی طور پر کرے۔ انشاءاللہ تعالی ایسا باعزت، ایسا باوقار، ایسا روزگار ملے گا اور ایسی جگہ سے انتظام ہوگا جہاں آپ نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔
آپ کے خیال میں بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اور اسی کو کہتے ہیں غیبی مدد۔ یہ غیبی مدد کا ایک بہترین انمول وظیفہ ہے، انمول عمل ہے اور نایاب، بہترین، طاقتور ترین، اس کو جو بھی نام دیا جائے وہ نام اس عمل سے مطابقت کر جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، آج اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، آج اللہ والوں کے بتائے ہوئے، اللہ والوں کے فرمائے ہوئے اور کامیاب اور سچے وظیفے جو میں آپ کی آج خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اس عمل کو لازمی کر لیں، کیونکہ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر لوگوں کا ہجوم نہ ہو، تنہائی میسر ہو، اور آپ نے اس عمل کو بڑی خشوع خضوع کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ لیکن عمل کا طریقہ کار جو بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک حصہ اس عمل کا آپ کے لیے بڑا عین ہے، بڑا قیمتی ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ ہر مقدمے میں بھی فتح مل جاتی ہے، ہر جگہ آپ کو ہمیشہ غلبہ ملے گا، طاقت ملے گی، راحت ملے گی، سکون ملے گا، اور یہ عمل کرنے والا بندہ کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کو کسی کے دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب اس کو اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، رب اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمل وہ ہے کہ جس کو ہم نے کئی بار آزمایا، جب بھی کیا، جتنی بار بھی کیا، ہمیشہ کامیابیاں ہی مقدر بنی، اور کبھی بھی اس عمل کے اندر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ تعالی جو بندہ بھی کرے گا، کبھی بھی اس کو اس عمل کے اندر ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اس عمل کو کرنے سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی عزت عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو، اور ایسا رزق عطا فرمائے گا جو کبھی نہ ختم ہونے والا ہو۔ آپ کے جیب انشاءاللہ کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگی، آپ کا گھر کبھی دولت سے خالی نہیں ہوگا، لوگوں کی نظر میں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دار بھی بنا دے گا۔ تو اس لیے دوستوں، اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، بس اس طریقے کو آپ نے سمجھنا ہے۔ بڑے دھیان سے آپ لوگوں نے اللہ والوں حسب اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ یقین کیجئے، جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ اس بندے کی ہر حاجات کو پورا فرما دو۔ یہ بندہ جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، جیسا بھی مانگتا ہے، اس بندے کی ہر حاجات کو پورا فرما دو۔ پھر اس قرآن کی آیات کو پڑھنے کی دیر ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلاتیں ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 14 ذیقعد جمعرات کے دن 10 بار یا 7 بار پڑھو گے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ رب کریم کا ہم پر ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اتنی عظیم آیت سے ہمیں سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین کے یہ نام یا کریم یا اللہ، یہ 2 نام بھی بہت خاص ہیں۔ اللہ والوں، اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو آپ لوگوں نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، مصلی پر بیٹھ جائیں باوضو ہو کر۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آپ لوگ اس کو پڑھ لیں۔ ایک بار آپ لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ کلمہ شہادت یوں پڑھایا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں، کیونکہ اس طرح کے گناہ ابھی چل رہے ہیں کہ نہیں بتا سکتا، مارکیٹ میں بڑے نئے گناہ آئے ہوئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں نے دوسرا کلمہ پہلے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
یا پھر سب سے بہترین نماز والا درود ابراہیمی وہ پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجات، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد ایک بار فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک ایسی قرآنی آیات کا وظیفہ ہے، آپ جس مقصد کو بھی لے کر بیٹھیں گے صرف 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے آپ کا وہ مقصد 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ اب آپ میں سے اگر کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے یقین کے ساتھ، کیونکہ یقین کامل تو پیر کامل جو لاپرواہی میں پڑھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیابی نہیں ہوتے، آپ نے یقین کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 10 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ 10 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ آپ نے 10 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اس محبت، اس یقین کامل سے پڑھنا ہے کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگ رہے ہیں میرا رب غیب سے عطا فرما رہا ہے۔ نیا گھر چاہتے ہیں، یہ نہ سوچنا آپ کے پاس پیسے بھی نہیں، آپ کیسے گھر خریدیں گے۔ ایک بار رب کریم سے مانگ کر دیکھیں، آپ کو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک غیب سے عطا فرمائے گا۔ نیا گھر مانگو گے گھر مل جائے گا، گاڑی مانگو گے گاڑی مل جائے گی، من پسند نوکری کے لیے، من پسند شادی کے لیے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے، قرض کے دلدل سے نکلنے کے لیے، دکان پر گھاکوں کے رش کے لیے، رزق اور رشتوں کی بندشوں کے لیے، ہر طرح کے توڑ کے لیے صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل صرف 10 بار پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی 10 حاجات غیبی خزانوں سے پوری ہو جائیں گی۔ اب 10 بار پڑھ کر 10 حاجات پوری ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا کریم یا اللہ کا وظیفہ ہے۔ یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے، یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، لیکن جب ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو ان کی فضیلت و برکت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا کریم کا مطلب ہے کہ ایک کرم کرنے والی ذات۔ اگر آپ اپنے اوپر کرم چاہتے ہیں، میں رب کے کرم کی بات کر رہا ہوں۔ آج کوئی لاکھوں مانگتا ہے، کوئی گھر مانگتا ہے، کوئی رشتہ چاہتا ہے، کوئی جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، کوئی لا علاج بیماری سے شفا چاہتا ہے، کوئی کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ یہ سب کچھ تب ملتا ہے جب رب کی نظر کرم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ نظر کرم چاہتے ہیں، رب کعبہ کی غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، غیب سے رزق دولت کے خزانے چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، اپنے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد کرنا چاہتے ہیں، شاد کرنا چاہتے ہیں، تو 14 ذی القعدہ جمعرات کے دن صرف 10 بار یا کریم یا اللہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا کریم یا اللہ کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا کریم یا اللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ 10 بار پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ میرا ماننا ہے کہ وظیفہ تھوڑا پڑھو، چھوٹا پڑھو، لیکن ستھرا پڑھو۔
لیکن کامل یقین سے پڑھو، اس محبت اور عقیدت سے پڑھ لو کہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب آپ کو غیب سے عطا فرمائے گا، اور وہ رب کریم جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے اپنی تمام تنگدستیاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، تمام رکاوٹیں اور تمام نظر بد کے معاملات ختم کر دیے۔ پھر دوسرے نمبر پر یا کریم یا اللہ پڑھنے سے رب کریم کی ایسی نظر کرم ہو جائے گی، اور جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اب اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ اللہ رب العالمین کی صفات کا وظیفہ ہے، اور یہ صفات بہت جلالی ہے۔ یا ذل جلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوستو، جب کوئی بندہ رب کریم کو اس نام سے پکارتا ہے یا ذل جلال والاکرام، تو رب کریم خوش ہوتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے یہ کون بندہ ہے جو مجھے اس نام سے پکار رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں تو رب کریم فرماتے ہیں جاؤ اس بندے کی حاجات کو پورا کر دو، وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ دوستوں، رب کریم کی ذات اس نام سے، اپنے جلالی نام سے جلال میں آ جاتی ہے، اور ہماری تمام خواہشات کو پورا کر دیتی ہے، اور ہماری تمام بندشیں، رکاوٹیں سب کی سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ بس آپ لوگوں نے بہت دھیان سے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کریے گا۔ یا ذل جلال والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام دو بار ہو گیا، یا ذل جلال والاکرام تین بار ہو گیا۔ یا ذل جلال والاکرام کو آپ لوگ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ کوشش کریے گا روتے ہوئے پڑھیں، سسکتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ جتنا زیادہ آپ لوگ آہوزاری کر کے پڑھیں گے اتنی زیادہ برکات آپ لوگوں کو ملیں گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیجئے گا، عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ اب ہاتھ اٹھا کر جو دعا کریں گے، جو حاجت کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، آج تھوڑا نہیں مانگنا، بس میں یہ کہوں گا کہ آج اپنی اوقات نہیں، رب کی شان دیکھو، رب کی عظمت دیکھو۔ رب کی بارگاہ میں جب بھی کوئی سوال کرو، اس سوچ کے ساتھ کرو کہ اللہ پاک آپ کو ضرور بضرور عطا کرے گا۔ اللہ والوں، عمل بہت خاص ہے، وظیفہ بہت خاص ہے، طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر بات میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے۔ آج 14 ذی الحجہ جمعرات کے دن کی خصوصی دعا کرتا ہوں، اس میں بھی ضرور شامل ہوئیے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری شان سب سے بلند و بالا ہے۔ میرے مولا، آج جمعرات کا دن ہے، 14 ذی الحجہ ہے۔ میرے مولا، جو مانگا، جو ہاتھ اٹھایا ہے، میرے مولا جو اپنے دل میں جو حاجت رکھ کر بیٹھا ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی قرضدار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی کرائے کے گھر پہ رہتا ہے، اپنا گھر چاہتا ہے، کسی کے پاس سواری نہیں، بسوں میں دھکے کھا رہا ہے، میرے مولا ہم سب کی دل کی تمام جو جائز حاجات ہیں ان سب حاجات کو تو جاننے والا ہے، ان تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ ہمیں اپنے والدین کا ہمیشہ فرما بردار بنائے رکھ۔ میرے مولا جن کی اولادیں نافرمان ہیں، میرے مولا جن کی اولادیں پریشان کرتی ہیں اپنے والدین کو، میرے مولا ان کو معافی عطا کر دے، ان کو ہدایت عطا کر دے، ان کو ہدایت کے سر چشمے سے نواز دے۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر و عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جب قبر میں پہنچ جائے، تیرے سوا کون ہے ہمارا پرسان حال، میرے مولا اس وقت تو ہم پر رحم فرمانا، اس وقت تو ہم پر کرم فرمانا، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ ایک بار آپ لوگوں نے اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، اور آپ کی آمین اگر اللہ رب العالمین کو پسند آ رہے، ہم سب کے بارے نیارے ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔